بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت بھی خدا کے لیے، نفرت بھی خدا کے لیے۔ آج 3 جماعتیں اسانی ہیں۔ آج رونے کے لیے کسی جواز کی ضرورت نہیں، بس اتنا ہی کہنا کافی ہوگا، آج ہمارے وقت کا امام امامہ اتار کے ماتم کو خدا کی قسم میں کیا عرض کروں، مجھے بتائیں میں کہاں سے آغاز کروں بی بی کی مصیبت۔ خدا کی قسم کوئی عام آپ اور مجھ جیسا بھی ہو نا، کوئی ہمارے پاس کھڑے ہو کے ہماری مرحومہ ماں کے لیے ایک فاتحہ پڑھ دینا تو ہم شکر گزار ہو جاتے ہیں۔ اللہ جانے جب فرش عذاب پہ بیٹھے آج امام کتنے راضی ہو، امام زمانہ ایک ایک کو یقیناً دیکھ کر دل میں شکریہ ادا کر رہے ہوں گے، میری ماں کی تعزیت کرنے کے لیے آئے۔ وقت مختصر ہے، میں بس ایک روایت کا سہارا لیتا ہوں اور مسائل کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور مجھے نہیں سمجھ آتا، خدا کی قسم اتنے مسائل ہیں، میں بات کا آغاز کہاں سے کروں بنت رسول۔ ایک واقعہ سنیے گا، بنت رسول ایک مرتبہ جناب سلمان کو بلا دیا، سلمان کو اپنے دروازے پر بلایا، پوچھا چچا سلمان کتنے دن ہو گئے میرے گھر پہ حملہ ہوا؟ جناب سلمان نے عالم گریہ میں فرمایا بی بی اتنے یوم گزر گئے ہیں۔ کہا اچھا چچا سلمان میں آپ سے ایک دکھ کہوں، بس ایک بات یاد رکھیے گا ابو الحسن کو پتہ نہ چلے، حیدر کرار کو پتہ نہ چلے۔ سیدہ اپنے مسائل مرتضیٰ سے چھپاتی تھی، کہا چچا سلمان ایک غم کہنا چاہتی ہوں، مگر دیکھیے گا چچا یہ ابو الحسن کو پتہ نہ چلے۔ جناب سلمان، اب جناب سلمان سن رہے ہیں، کچھ فرمایا سیدہ نے، قسمت حیدر کرار کی۔ علی بازار میں کھڑے ہوئے تھے، مولا علی نے دور سے سلمان کو ماتم کرتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا، سلمان کی حالت غیر ہو رہی ہے، سلمان ماتم کناں ہے، سلمان کی حالت غیر ہے۔ مولا مرتضیٰ نے دیکھا، بلا لیا، سلمان ادھر آؤ۔ جناب سلمان آئے، جب جناب سلمان پاس آئے نا، مولا مرتضیٰ نے پوچھا سلمان تمہاری یہ حالت کیوں ہو رہی ہے؟ سلمان تڑپ کے کہنے لگے مولا مجھے معاف کر دیجئے، مولا مجھ سے نہ پوچھئے، مولا مجھے جانے دیجئے۔ مولا نے کہا نہیں سلمان مجھے بتاؤ آخر تمہاری یہ حالت کیوں ہو رہی ہے، تم کس وجہ سے اس حالت میں ہو؟ سلمان نے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا مولا آج نہ پوچھیں، مولا جانے دیں۔ مولا نے دیکھا سلمان کی تو حالت ہی خراب ہو چکے، کہا نہیں سلمان اب میں حکم دے رہا ہوں، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ جب سلمان مجبور ہو گیا نا، اب سینے پہ ہاتھ رکھ کر سنیے گا خدا کی قسم، اس نے کہا مولا مجھے بلایا تھا شہزادی نے، مجھ سے پوچھا بنت رسول نے چچا سلمان کتنے دن ہو گئے ہیں ہمارے گھر پہ حملہ ہوئے؟ مولا میں نے بتایا تھا۔ پوچھا پھر بنت پیغمبر نے کیا بتایا؟ ایک مرتبہ سلمان ماتم کر کے کہتے ہیں، مولا سیدہ فرمانے لگی چچا سلمان میں اب بھی سانس لوں مجھے تکلیف ہوتی۔ شہزادی تڑپ کے کہہ رہی تھی چچا سلمان میں اب بھی سانس لوں مجھے تکلیف۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں ایک انگلی ٹوٹی ہوئی ہو انسان سے برداشت نہیں ہوتا، اللہ جانے 95 دن 4 ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ زیادہ کیسے اللہ جانے سیدہ برداشت کیسے کرتے ہیں، مگر بی بی حیدر کرار سے مسائل چھپاتی تھی۔ وقت مختصر ہے، 2 جملے آپ کی ذہن میں تمام۔ بی بی حیدر کرار کو حد الامکان مولا گھر میں داخل ہوتے تھے نا، یہ آیت اللہ تہرانی نے لکھا ہے جب جناب حیدر کرار گھر داخل ہوتے تھے سیدہ چہرے پہ چادر ڈال دیتی، بی بی اپنا چہرہ بھی چھپا لیتی تھی مرتضیٰ سے۔ ایک دن ہوا مولا مرتضیٰ کی برداشت ختم ہو گئی، تڑپ کے مولا مرتضیٰ نے کہا سیدہ کیا مجھ سے کوئی اظہار بیزاری ہے؟ یہ سن کے سیدہ تڑپ اٹھی، کہا نہیں مولا کوئی اظہار بیزاری نہیں ہے، مولا آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ ہائے قسمت حیدر کرار کی، ایک مرتبہ کہا نہیں زہرا بتاؤ تو صحیح آج میں چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے کہا مولا مجبور نہ کیجئے، کہا نہیں آج میں چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب مجبور کیا اللہ جانے اس وقت قیامت
یہی وقت ہے رونے کا آل محمد، یہی وقت ہے امام زمانہ کو پرسہ دینے کا۔ زہرا چھپاتی تھی مصائب حیدر کرار، سیدہ کی پوری کوشش ہوتی تھی پہلے مرتضیٰ کا دل زخمی ہے، بی بی زخمی پہلو پر جیسے ہی مرتضیٰ گھر میں آتے تھے وہ ہاتھ جو سارا دن پہلو پہ ہوتا تھا مرتضیٰ کی آہٹ سن کر ہٹ جاتا تھا۔ بی بی چاہتی تھی چلیے میرے پاس وقت موجود ہے، علماء نے لکھا 2 بیٹیاں ایسی ہیں محمد و آل محمد کی جن کے مصائب کی حقیقت وقت غسل کھلی۔ 2 بیٹیاں آل محمد کے گھرانے کی، پہلی بیٹی مصطفیٰ کی زہرا وقت غسل حیدر کرار دھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ جناب اسماء و فضہ نے پوچھا مولا خیر ہے کیا ہوا؟ مولا ماتم کر کے کہتے ہیں ارے نبی کی بیٹی تو مجھ سے بھی چھپا کے مسائل ہو گئی ہے، پہلو زخمی ہے، زہرا کا پسلیاں ٹوٹ۔ ایک مصطفیٰ کی زہرا، پوچھے نہ وہ دوسری بی بی کون تھی؟ دوسری بی بی کا تب پتہ چلا جب شام کے زندان میں غسالہ بھاگتی ہوئی آئی اور آ کر کہا بی بیوں اس قیدن بچی کے کوئی وارث ہیں؟ جناب زینب نے کہا ہاں ہاں بی بی میں اس کی وارث ہوں۔ کہا بچی کو کوئی بیماری تھی؟ جناب زینب نے تڑپ کے کہا ہماری بچی کو کوئی بیماری نہ تھی۔ کہا سارا جسم نیلا اور سیاہ پڑا ہے۔ بی بی منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے اتنے تازیہ نے مارے ہماری بچی۔ اجرکم اللہ، آخری جملہ حضور بس جنازہ تیار ہو گیا جناب زہرا، آخری جملہ جناب زہرا کا جنازہ آمادہ ہوا۔ ایک مرتبہ مولا امیر نے وہ صحن میں بیٹھ کر حسنین ماتم کر رہے ہیں، ایک مرتبہ کہا میرے شہزادو آؤ، شہزادو آؤ، آخری وقت ماں کو گلے لگا دو۔ حضور دونوں کے مزاج میں یہ فرق دیکھیے گا، حسن آئے اور فوراً خود کو ماں پر گرا دیا، فوراً ماں کے سینے سے لگ گئے، مگر وہ جو کربلا کا غریب ہے نا وہ ایک مرتبہ آگے بڑھا اور مولا مظلوم کربلا نے ننھے ننھے ہاتھ ماں زہرا کے قدموں پہ رکھ دیے۔ بس میرا مولا وہی کھڑے ہو کر روتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا بیٹا حسین کیا ماں کو گلے نہیں لگاؤ گے؟ کہا بابا مجھے ہمیشہ ماں بلاتی ہے، مجھے ماں بلائے گی تو میں گلے لگ۔ اتنا سننا تھا کفن میں سے ہاتھ برآمد ہو گیا۔